إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، اٹھنے بیٹھنے، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے فطرت بھی عطا کی ہے، مزاج بھی دیا ہے، تربیت بھی ہے اور شرعی احکامات بھی ہیں۔ ہم اپنی فطرت کے اعتبار سے تنہا نہیں رہ سکتے، اکیلے نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اپنے کام کاج، اپنے معاملات، اپنے گزر بسر کے لیے۔ اس میل جول میں، اس تعلق میں، اس اٹھنے بیٹھنے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے دوست نے، میرے ساتھی نے، میرے کاروباری پارٹنر نے، میرے شوہر نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے، میرے والدین نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، اور یہ عام بات ہے، یہ ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں عام طور پہ کبھی اپنے آپ کو غلط سمجھتا نہیں ہوں، حیثیت انسان میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات میرا مد مقابل دوسرا شخص وہ غلطی پر حقیقت میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر تین طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا وہ آدمی ہے جو فسادی ہے، لڑتا ہے اور لڑواتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، چاہے وہ سچ کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سچ جو ایک محفل سے سن کر دوسری محفل میں بولا جائے بغرض افساد، لڑوانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے، یہ نمام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا، لا يدخل الجنت نمام۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک جادوگر ایک سال میں جادو کر کر کے جو تباہی مچاتا ہے، جو بگاڑ اور فساد پیدا کرتا ہے لوگوں کی زندگی میں، یہ نمام ایک لمحے میں اس ایک سال کے برابر فساد برپا کر دیتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو
لڑواتے تو نہیں ہیں لیکن ناراض ہو جاتے ہیں، اپنا راستہ جدا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، تنہا کر لیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور وہ ہے کہ جو لوگوں کے اختلافات میں، جھگڑوں میں، اس طرح کی اونچ نیچ میں جب دیکھتے ہیں کسی کی غلطی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ صلح ہو جائے، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے معاملات درست ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رہنا ایک ساتھ ہے۔ اگر اس میں انسان لڑ کر رہے گا تو بھی یہ زندگی گزرے گی، اور اگر سکون سے رہے گا تو یہ زندگی اور اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب صحابہ سے پوچھا یہ میں تمہیں ایک افضل عمل بتاؤں جو نماز، روزہ، ان بڑی بڑی عبادات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور جہاں کہیں شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے فرامین آئے تو اس سے مراد نوافل سنن ہوتی ہیں، فرائض نہیں ہوتے۔ فرض اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، اس کے چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے کہا فرمائیے کہ نماز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو، روزے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو، کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ وہ عبادات ہیں جن کا جا بجا تذکرہ ملتا ہے اور ان کی فضیلت آتی ہے، ان کے اہتمام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا اصلاح ذات البین، یہ جو دو لوگ جو آپس میں جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی اصلاح کروانا، یہ عام عبادات میں جو افضل عبادات ہیں ان کے عام نوافل سے یہ بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فساد برپا کرنا ہوتا ہے نا، یہ حالقہ ہوتا ہے۔ یہ حالقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ وہ حالقہ نہیں جو سر کے بالوں کو حلق کر دے، گنجا کر دے۔ یہ حالقہ وہ ہے جو انسان کے دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ آپس کے جو ہمارے جھگڑے اور اختلافات ہوتے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق اپنی جگہ پر درست ہے، میری توحید بھی اچھی ہے، میرا عقیدہ بھی درست ہے، میری نماز بھی اچھی ہے، میرے باقی اللہ کے ساتھ معاملات درست ہیں، باقی میں لوگوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا اور لڑواتا رہوں اور یہ سمجھتا رہوں کہ اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، فرمایا یہ دین کو چیز نگل جانے والی ہے، دین کو برباد کر دے گی، کیونکہ حقوق العباد حقوق اللہ کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور حقوق اللہ کے اندر کوتاہی وہ حقوق العباد کو بھی متاثر کرتی ہے، دونوں کو ساتھ ملا کے چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے کردار کو ذرا سا سوچئے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنایا ہوتا ہے، ان من الناس من جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، ان سے اللہ تعالیٰ بھلائی کے، نیکیوں کے دروازے کھل پاتا ہے، اور شر کے، برائی کے، اختلافات کے، فسادات کے دروازے وہ بند کرتے ہیں۔ اور کچھ اس کے الٹ ہوتے ہیں، جو میں نے بات شروع میں کی نا، تین طرح کے لوگ، دوسرے اس کے الٹ ہوتے ہیں جو شر کے دروازے، برائیوں کے دروازے، لڑوانے، فسادات کے دروازے کھولتے ہیں اور اصلاح کے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سانچے میں ڈال دیا کہ وہ لوگوں کے لیے نیکیوں کے، خیر کے، بھلائی کے دروازے کھول کر چلا گیا، اور برائی کے، شر کے، فسادات کے دروازوں کو بند کر گیا۔ اور بربادی، یہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے لوگوں کے لیے بربادی کے، فسادات کے، شر کے دروازوں کو کھولا اور خیر کے دروازوں کو بند کیا۔ آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میں کیا ان لوگوں میں سے ہوں جو لوگوں کے گھریلو معاملات میں، لوگوں کے کاروباری معاملات میں، لوگوں کے لین دین میں، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں، دوستی یاری میں، گیدرنگ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، دین کے معاملات میں، کام کاج میں کیا لڑتا ہوں اور لڑواتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث تو ایک خاص قضیے سے تعلق رکھتی ہے لیکن حکم اپنی جگہ پر عام میں ہوتا ہے، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجها، وہ آدمی ہمیں اپنے آپ کو ہم میں سے شمار ہی نہ کرے جو بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس کے شوہر کے خلاف اس کا ذہن بناتا ہے۔ وہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ ساس بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور گھر کی نند بھابھی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی باہر کا فرد بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر وہ آدمی جو کہیں متعالفین کو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی اپنے بھائی کے خلاف، بہن کے خلاف اپنے ماں باپ کو بھڑکاتا ہے،
جائیداد کے چکر میں، کاروبار کو ہتھیانے کے چکر میں، کوئی باہر کے معاملات میں کسی کو بڑا بننا ہوتا ہے، اپنا نام اونچا کرنا ہوتا ہے، چودھری بننا ہوتا ہے، اس میں وہ لوگوں کو لڑوا کر، ہے نا، ایک عالمی سیاست ہم سنتے ہیں امریکہ کی کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پر چلتا ہے، لڑواؤ اور حکومت کرو۔ ہمارے یہاں بھی یہ نظام ہے کہ کوئی طاقت بننے نہ پائے، ایک طاقت اٹھ رہی ہے اس کے خلاف دوسری طاقت کو کھڑا کر کے لڑوا دو آپس میں، تو جو اوپر بیٹھا ہوگا وہ خوش رہے گا، وہ مطمئن رہے گا، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ یہ بڑے بڑے مزاج ہیں لوگوں کے، بڑے بڑے معاملات ہیں، لیکن یہ کب تک ہیں؟ جب تک میری روح میرے جسم میں ہے۔ جس دن یہ جدا ہوگی اس دن تو سارے معاملات، یوم تبلی السرائر، اس دن تو سارے راز کھل کے سامنے آ جاتے ہیں بندے کے۔ کل قیامت کے دن کچھ نہیں بچے گا، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، یہ اندر باہر کی سب چیز یوم دن تعرضون، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے سب کچھ تمہارا کھل کے سامنے آ جائے گا، سارا حساب و کتاب تمہارے اپنے سامنے ہوگا۔ اس لیے اپنے کردار کو چیک کیجئے، اور کہیں طبیعت میں نظر آتا ہے کہ لڑوانا، جھگڑوانا یا لڑنا خود سے، تو ان دو طبیعتوں کو سائڈ پہ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس آپ کی زندگی ہے، جان، آپ کے پاس آپ کا مال ہے، آپ کے پاس آپ کی عزت ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کے لیے مزاج کے حساب سے لوگ جیتے ہیں۔ کوئی چمڑی کے لیے جیتا ہے، کوئی دمڑی کے لیے جیتا ہے، کوئی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے، قبائلی سسٹم میں ہوتا ہے نا، عزت کے لیے تو کچھ بھی کر لیں گے، ہماری عزت پر حرف نہ ہے۔ لیکن ایک مومن ان تینوں چیزوں کو پیچھے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فوقیت دیتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے دین۔ جس دن آپ نے ان تین چیزوں کو قربان کر دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، ان کو پیچھے کر دیا اور دین کو، اللہ اور اس کے رسول کو آگے کر دیا، اس دن وہ بندہ صحیح سچا پکا مومن کہلانے کے قابل بنتا ہے۔ صحابہ کو اسی لیے اللہ نے بار بار فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، صحابہ کے ایمان کی جو گواہی دی ہے بار بار، بلکہ نمونہ قرار دیا کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ۔ ان کی اگر آپ زندگی کو غور سے دیکھیں تو ان کی زندگی میں قربانیاں ہیں، اور قربانیوں میں تینوں چیزیں آپ کو سر فہرست نظر آئیں گی، نہ جان ہے، نہ مال ہے، نہ عزت ہے۔ جو بھی چیز ہے اللہ کی راہ میں داؤں پہ لگانے کی باری آئے تو اللہ کا دین ہے اور ہماری قربانی ہے، پیچھے کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر بارگاہ الہی میں انسان آگے پہنچتا ہے۔ اب اس میں طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کسی دو جھگڑنے والوں میں سے، لڑنے والوں میں سے کسی ایک کو صحیح کہیں اور دوسرے کو غلط کہیں، یہ فطرت مانتی نہیں ہے۔ میں اگر میرا کسی سے اختلاف ہے، میرا مثال کے طور پہ میری بیوی سے اختلاف ہے، کوئی صلح کروانے کے لیے اور آ کر مجھے کہے کہ تم غلط ہو، میرے اندر کا خون کھولے گا، یہ ہوتا کون ہے مجھے غلط کہنے والا؟ صلح ایسے نہیں ہوتی، صلح ہوتی ہے کہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کروانے سے، تھوڑا معاملے کو دبانے سے، تھوڑا غصے کو وقتی طور پر ہلکا کرنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کر گئے، جہاں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب، جو ان کو سب سے زندگی کا پسندیدہ لقب تھا اپنا، وہ اسی واقعے میں ملتا ہے کہ گھر گئے، پوچھا کہاں ہے ابن عمک، تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے اس وقت؟ شوہر تھے، کہا کہ کچھ انمن ہوئی ہے، ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے۔ آپ نے کسی کو بھیجا، دیکھو کہاں ہے، پتہ کر کے آؤ۔ دوپہر کا ٹائم تھا، قیلولے کا وقت تھا، سوتے تھے، گھر میں نہیں ہے، معلوم ہو جی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے کروٹ بھی لی ہوئی تھی، کمر سے تھوڑی سی چادر بھی ہٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے اور بڑی پیار محبت کے ساتھ وہ مٹی جو لگی ہوئی تھی جسم پر، اس کو صاف کرنے لگے، اور پھر ان کو 2 مرتبہ بڑی محبت سے آواز دی، یہ ابو تراب کہہ کر، مٹی والے شخص جس کے جسم پر مٹی لگی ہوئی۔ تو قم ابا تراب، قم ابا تراب۔ معاملے کو، اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے معاملے کو ٹھنڈا کیا، سلجھایا، ختم کیا، نہ کسی کو صحیح کہا نہ کسی کو غلط کہا۔ کوئی معاملے کو یہ نہیں کہ فیصل بن کے کہ نہیں جو صحیح ہے اس کا ساتھ دینا ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے۔ بہت سے مسئلوں میں صحیح غلط کے فیصلے نہیں ہوا کرتے، بہت سے مسئلوں میں اصلاح ہوتی ہے،
بات کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. خاص طور سے یہ گھریلو معاملات ہیں، ان میں صحیح غلط کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، عام طور پہ نہیں ہوتا گھریلو معاملات میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں سورہ نساء میں کہا والصلح خیر. یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اگر اس میں صلح ہو سکے، صلح کیا ہوتی ہے؟ کچھ یہاں سے کمی بیشی کر دی جائے، کچھ وہاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پر رشتہ کسی طریقے سے، معاملہ کسی طریقے سے چل جائے. کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں، میں ابن ابی حضرت سے اپنے قرض کا تقاضا کر رہا تھا، مسجد میں تھا، میرے پیسے دو. آواز بھی اونچی ہو گئی. بڑی عزت کا معاملہ ہوتا ہے. جس نے دیا ہوتا ہے اس کے بھی مسائل ہوتے ہیں، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، پیسے تو اس کے ہیں، اور جس نے ادا کرنے ہوتے ہیں وہ بھی مجبور ہوتا ہے، وہ بھی مجبور تھے. اب اس کا حق ہے، اس کو چاہیے، اس کے دینے والے کے پاس ہے نہیں، کیا حل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر کے اندر سے آوازیں سنی، مسجد کے اندر اس طرح سے آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا. سن تو آپ نے سب کچھ لیا تھا، کیا ہو رہا ہے، سچویشن بھانپ چکے تھے، اب ہے مسئلے کو حل کرنا. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کچھ نہ کچھ راستہ تو نکالنا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کو آواز دی، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے نا آدھے کا اشارہ کیا کہ آدھا چھوڑ دو میرے کہنے سے. انہوں نے کہا فالتو یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ نے کہا چھوڑ دیا، آدھا قرضہ معاف کر دیا. دوسرے کو کہا کہ جاؤ اٹھ کے جا کر اب اس کا آدھا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں دینے کو، اور جس کا ہے اس کا بھی حق ہے. کسی طرح کوئی بیچ کی راہ تو نکالی جائے. اسی طرح ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آوازیں سنی، اور اس میں ایک آدمی منتیں ترلے کر رہا تھا دوسرے کی کہ کچھ رعایت کر دے، کچھ وقت دے دے، کچھ آسانی کر دے. وہ کہہ رہا تھا واللہ لا افعل ذلک، اللہ کی قسم میں کروں گا ہی نہیں، کوئی تیرے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. حالات پہ مسئلہ بیٹھتا ہے کہ سامنے والا واقعی اگر مجبور ہے، سامنے والا ضرورت مند ہے، سامنے والی کی سچویشن کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا کہ میں نیکی کروں گا نہیں، یہ جملہ خطرناک ہے، میں معاف نہیں کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں معاملے کو ختم نہیں کروں گا، یہ جملے خطرناک ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے بندے کو، کیونکہ اگر یہاں آپ کسی کا پل پل کا اور پائی پائی کا حساب رکھ رہے ہیں اور ایک ایک لفظ کو لے کر بیٹھے ہیں کہ اس نے یوں کہا تھا، تو ایسے کئی الفاظ، ایسے کئی معاملات، ایسے کئی اشارے، کئی آنکھوں کے معاملات، کئی دل کی نیات، کئی ایسی چیزیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں میرے نامہ اعمال میں. ایسے پل پل کا میرا حساب ہو گیا کل قیامت کے دن، تو بخشا تو نہیں جانا، میں نے چھوٹ تو نہیں سکتا میں. اس لیے اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. من لا يرحم الناس لا يرحم اللہ. جو اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہیں جانتا، ان کے لیے آسانیاں کرنا نہیں جانتا، اللہ سے رحم کی پھر امید نہ رکھے. اللہ کے معاملہ ایسا ہے جیسے تم اللہ کے بندوں کے ساتھ پیش آؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں ویسے رب تمہارے ساتھ پیش آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اونچی آواز سنی واللہ لا افعل، یہ کام میں نہیں کروں گا، میں نہیں کوئی گنجائش دوں گا. آپ نے جملے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ یفعل المعروف. وہ کہاں ہے جو اللہ کے سامنے اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ وہ یہ نیکی کا کام نہیں کرے گا. یعنی اس کو یہ ڈر اور خوف دلایا کہ یہ جو جملے تمہارے یہ اس بندے کے ساتھ نہیں ہے، یہ معاملہ تمہارا اس آدمی کے ساتھ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہاں قضیہ اللہ کا ہے. ان باتیں بہت سی ہیں، میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو باتیں بہت لمبی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا والوں کے پاس گئے، کئی اور علاقے والوں کے پاس گئے، 2-3 واقعات ملتے ہیں. نماز لیٹ ہو گئی جب قبا والوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی طرف چلے گئے، اور جب پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کو کہا مجھے لے کر جاؤ، ان کا تو مسئلہ ابھی حل کرنا ہے، بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھنا ہوتا. ہمارے ہاں ہماری معاشرے کی، ہماری اخلاقی پستی کی حالت یہ ہے، ہم سب اس میں، میں بھی اس میں شامل ہوں، جب کوئی بھی ایسا قضیہ ہوتا ہے ہم تماشا دیکھتے ہیں. آج کل موبائل ویڈیو کیمرہ ہے تو فوراً لوگ اس تماشے کی ویڈیو بھی بناتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں دیکھ کر. نہ خوش ہونے کی چیز ہے نہ تماشے کی چیز ہے. یہ ہے یا تو اصلاح کر سکتا ہے انسان، ہمت ہے، اس کی حیثیت ہے، کیونکہ کام امام کا ہے، بڑے کا ہے، لیڈر کا ہے. امام بخاری نے بھی اس
قبا والے مسئلے پر باب یہی مانتا ہے کہ امام کا ایک کام کرنا کہ لوگوں کے ساتھ جا کے اصلاح کرنا، یہ کام صاحب حیثیت کا ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو جوڑ سکتا ہے، جو ملا سکتا ہے، جو جھگڑوں کو ختم کر سکتا ہے، جو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سنا سکتا ہے، جو کچھ لے اور کچھ دے والی بات کہہ سکتا ہے، جو معاملے کو آخرت کی طرف لے جا کر انسان کو آخرت کا مقام اور مرتبہ دکھا کر پھر وہاں پہ معاملات کو ٹھنڈا کرواتا ہے۔ یہ معاملے اس طرح سے چلتے ہیں۔ آپ وسلم فوراً چلے گئے قبا کی طرف، لیٹ ہو گئے۔ آپ نے پھر وہ واقعہ سنا کہ زندگی کے یہ ایک موقع تھا، ایک موقع اللہ کے نبی کے جب آخری ایام تھے وہ تھا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر تھے، اور ایک موقع یہ تھا سیدنا بلال نے سیدنا ابوبکر سے کہا نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی آئے نہیں، بتائیے اذان دے دوں نماز شروع ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نماز کا وقت چونکہ نکل رہا ہے، اللہ کے نبی پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، نماز شروع ہو گئی، اللہ کے نبی پہنچ گئے تھے، تو درمیان میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، سیدنا ابوبکر پیچھے ہو گئے اس موقع پر۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، اس پہ تو کئی اہل علم نے اس کی تفاصیل میں لکھا ہے کہ نماز تک آخری ٹائم تک پہنچ گئی کہ وہ جھگڑا پہلے سلجھے، وہ مسئلہ پہلے حل ہو۔ یہاں تھوڑا سا معاملہ اگر حقوق اللہ کا لیٹ بھی ہو رہا ہے، اپنے وقت سے باہر نہ جائے، یہ نہ ہو کہ نماز قضا ہو گئی، لیکن اگر اول وقت سے یہاں کی یہ فضیلت چھوٹ رہی ہے کہ اس میں لوگوں کی اصلاح، لوگوں کا بھلا ہو جائے، لوگوں کے دلوں کے احوال بہتر ہو جائے، لوگ آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ رہیں، اپنی جان مال عزت کو پیچھے کر کے اللہ کے دین کو فوقیت دے، تو یہ قربانی ہے، یہ آخرت، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کامیابی۔ مسند ابی اعلی الموصلی، اس میں ایک حدیث ہے اور بارہا اس کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، یہ توحید کی برکت میں پیش کی جاتی ہے کہ انسان کی اگر توحید بڑی مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس طرح کے معاملات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس فرماتے پہلے بیٹھے مسکرا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وجہ ہمیں بھی پتہ چل جائے، خوش ہم بھی ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ایک وہ منظر ہے کہ کل قیامت کے دن دو لوگ بارگاہ الہی میں اپنا قضیہ جھگڑا لے کر پہنچیں گے، اور ایک کہے گا، وہ مظلوم ہے، کہ یا رب خذ لی مظلمتی، اے اللہ میرا اس سے جو ظلم کا حصہ ہے، جو اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے میرا بدلہ چاہیے، یہ ظالم ہے، میں مظلوم ہوں دنیا میں، نام اعمال بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، مجھے میرا حساب و کتاب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اپنا حساب و کتاب، اور اس دن آپ کو پتا ہے دیگر کئی روایات میں اس دن جو سارے حساب و کتاب چلیں گے وہ نہ درہم و دینار ہوں گے، نہ کوئی مار کا بدلہ ہوگا، نہ کوئی ظلم کا، وہ سارے نیکیوں اور گناہوں کے تبادلے ہوں گے۔ وہ کوئی آپ کی نیکی آپ کا بچہ بھی لے کے جا رہا ہوگا، والد بھی، والدہ بھی، بہن بھی، بھائی بھی، بیوی بھی، شوہر بھی، لٹ رہی ہوں گی یہ نیکیاں، کیونکہ ان لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے تم سوچتے نہیں ہے نا، جہاں میں بڑا ہوں وہاں کوئی چھوٹا ہے، وہاں میں دبا کے پیس کے رکھ دیتا ہوں، اور اس کو میں غلطی شمار ہی نہیں کرتا، اس کی توبہ کہاں سے ہوگی؟ توبہ تو اس غلطی کی ہوتی ہے جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، واقعی اس کو لگتا ہے میں نے ظلم کیا ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں اس ظلم کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ نیکیوں کے جب تبادلے کے، اس کے پاس نیکی نہیں بچی، لٹا وہ پہلے بیٹھا ہوا ہے، مظلوم کہے گا اللہ اس کے پاس نیکی نہیں ہے، میرے گناہ اس کے سر لا دے جائے، وہ بندہ کہے گا یہ تو اور معاملہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا ارفع بصرک، اپنی ذرا نگاہیں اوپر کی طرف اٹھاؤ اور دیکھو، اس کو جنت کا وہ منظر دکھایا جائے گا جس میں حدیث میں الفاظ اللہ کے نبی کے سونا چاندی موتی ہیرے جواہرات کے محلات، عجیب منظر ہوگا، عجیب محل ہوں گے، وہ بندہ دیکھ کر خود چونک جائے گا، اللہ بڑا خوبصورت گھر ہے، بڑے خوبصورت محل ہیں، کس نبی کو مل رہے ہیں، کس صدیق کو اور کس شہید کے حصے میں آ رہے ہیں، یہ تو بڑے بڑے حضرات کے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ محل اس آدمی کو ملے گا جو اس کی قیمت دے گا، پیسے دے گا۔ فرمائے گا اللہ کون ہے پیسے دینے والا، کس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ پیسے تمہارے پاس ہیں، تم دے سکتے ہو تو یہ محل تمہارے ہو سکتے ہیں۔ وہ کہے گا اللہ پیسے، ثمن، قیمت کیا ہے اس کی؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت ہے کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، تو اگر معاف کر دے گا یہ محل تیرا ہے۔ اس کے بعد وہ جو بات ہے وہ تو سیدھی سی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اس موقع پر رو رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا ان ذالک لیوم عظیم، یہ دن بہت بھاری اور بہت بڑا دن ہے، یہ دن بڑا مشکل دن ہے، مشکل ترین دن ہے، اس جیسا دن ہے ہی نہیں، اور اس دن یہ سارے کھاتے کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو
معاف کروایا، اور جب وہ کہتا ہے میں نے معاف کیا، اللہ فرمائے گا پکڑ اس کا ہاتھ ظالم کا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جا۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ جو آپس کے اختلافات، مسئلے مسائل، جھگڑے ہیں نا، ان کو ختم کرو، کیونکہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی ان کو ختم کروائے گا۔ رب العالمین کے ہاں کل قیامت کے دن دو چیزیں ہیں، ظلم نہیں ہے یا انصاف ہے، عدل جس کو کہا جاتا ہے، یا اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ اور زیادہ تر اللہ کی رحمت کے مناظر ہی ہوں گے کل قیامت کے دن، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی ڈھانپ لے۔ یہاں آسانیاں، یہاں جھگڑے ختم کر دیں، یہاں مسائل معاملات نپٹا دیں، اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کر دیں۔ ورنہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جنازے رکھے ہوتے ہیں، اطلاع ملتی ہے اچانک دنیا سے کوئی رخصت ہو گیا، پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا ملال میں، پریشانی میں، سوچ رہا ہوتا ہے کاش معافی مانگ لیتا، کاش اپنے والد سے درگزر کروا لیتا، کاش اپنی والدہ کی خدمت کر لیتا، کاش اپنے اس بھائی کے اوپر تو میں نے ظلم کیا تھا اس سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا۔ لیکن یہ کاش ہی رہ جائے گی، پھر یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ دنیا سے جا چکا۔ اللہ کے لیے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنے مال کو پیچھے کیجئے، اللہ کے دین کو فوقیت دیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ یہ دنیا کے جھمیلے، مسائل، ٹینشن، دنیا کی چودھری پن، دنیا کا بڑا پن، دنیا کا مال، یہ یہیں رہ جاتا ہے۔ 50-60 سال کی کہانی ہوتی ہے، اس کے بعد بچتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ نام باقی رہتا ہے، نہ نشان باقی رہتا ہے، نہ پیسہ باقی رہتا ہے، نہ وہ شہرت باقی رہتی ہے، سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے، سب کچھ دفن ہو جاتا ہے۔ باقی رہتا ہے تو صرف اور صرف وہ جو کھاتا میں اپنے ساتھ کل بارگاہ الہی میں لے کر جاؤں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيق امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب نواسے کے لیے بات فرمائی تھی، صحیح بخاری کی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے سیدنا حسن کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بچہ جو ہے نا بڑا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تعریف لڑنے کی نہیں ہوتی، تعریف اصلاح کی ہوتی ہے۔ سیدنا حسن کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں پیشن گوئی کی، کئی ایک مناظر ہیں جن کے اشارات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنے فرامین میں کئی ایک صحابہ سے ذکر کیے جو مستقبل کے اختلافات تھے، اللہ کی وحی سے آپ کے علم میں تھے۔ آپ نے جب ان کی نشاندہی کی تو کسی لڑنے والے کی، اپنا حق لینے والے کی تعریف نہیں کی، سیدنا حسن کی تعریف کی جو ایک قدم پیچھے ہٹے تھے، جنہوں نے چھوڑ دیا تھا، اپنی خلافت کو ختم کر دیا تھا، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر تسلیم کر لیا تھا، تاکہ مسلمانوں کے درمیان یہ جو فساد، لڑائی جھگڑا، اختلافات جاری ہیں، یہ تھم جائے، ختم ہو جائے۔ تعریف اس چیز کی ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں قدر وزن بھی اس چیز کا ہوتا ہے۔ اسی نے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو کانوں میں باتیں ہوتی ہیں نا چھپ چھپ کر ادھر ادھر، یہ وہ، ان میں خیر نہیں ہوا کرتی۔ ہاں کوئی آدمی چھپ کر جو بات کر رہا ہے، وہ کسی کو کوئی صدقے کے متعلق بتا رہا ہے، الا من امر بصدقۃ، بھئی کوئی مستحق ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو خاموشی سے کسی کے بتا دیا کہ یار اس کا خیال کر لینا، او معروف او اصلاح بین الناس، یا کسی کی کوئی آپ نے ذاتی اصلاح کرنی ہے، اس کی کوئی غلطی ہے، اس کو کوئی نیکی کی ترغیب دینی ہے، اس کو کوئی برائی سے روکنا ہے، تو خاموشی سے اس سے بات کر لی۔ یا کوئی لوگوں کے درمیان فسادات، جھگڑے، اختلافات ہیں، ان کو ختم کروانے کے لیے چھپ چھپا کر باتیں کر لیں، کانوں میں باتیں کر لیں، اور ان کانوں میں باتیں کرنے میں توریہ بھی جائز ہے، جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ بعض علم نے کہا سری جھوٹ بھی بول سکتا ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، وہ آدمی کذاب ہے ہی نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ شروع آغاز میں نے کہا نا، نمام جو سچ بولتا ہے، ادھر سے ادھر سچ نقل کرتا ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا تمہارے متعلق، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہاں تو یہ ہو رہا تھا، وہ تو یہ باتیں کر رہے تھے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ آدمی جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے، ملوانے کے لیے غلط بیانی کر رہا ہے، یہ غلط بیانی کرنے والا جھوٹا نہیں ہے،
اس کے کھاتے میں جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، اس کے کھاتے میں نیکی لکھی جائے گی۔ اس لیے اپنے کردار کو پہچانیے، اپنی شخصیت کو جانیے، کیونکہ جو آپ ہیں کل قیامت کے دن وہی کھاتا آپ کے سامنے کھلے گا، اسی کا میں نے اور آپ نے کھڑے ہو کر رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے۔ کوئی چیز باقی نہیں بچے گی سوائے میرے رب کے، اور میرے پھر جو حساب و کتاب میں میرے اعمال کل قیامت کے دن پیش ہوگا بندہ، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ، کوئی فرشتہ درمیان میں ادھر بات لا کے ادھر بات پہنچانے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوگی، نہ کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی۔ اور اس وقت بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا، اس کو اپنے کیے ہوئے اعمال نظر آئیں گے، ادھر دیکھے گا بائیں جانب اپنے اعمال، ادھر شاید نیکیاں ادھر شاید گناہ، سامنے دیکھے گا تو جہنم ہوگی۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا اگر ممکن ہے تم سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا تو بچا لو، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ موقع ہوگا جب آپ کو آپ کی چھوٹے چھوٹے، جن کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، اپنی جان مال اور عزت کی قربانی شاید اس موقع پر کام آ جائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے لیے خیر و برکت والا معاملہ فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمارے گھروں کے احوال کو بہتر فرما دے، اللہ ہمارے مل جول کو، ہمارے تعلقات کو، ہمارے معاملات کو درست فرما دے، اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔